اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من احبک نہاکا، من احبک نہاکا، جو آپ سے سچی دوستی رکھتا ہے وہ آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ کتنی عظیم الشان حدیث ہے جان۔ جو آپ سے سچی محبت رکھتا ہے، جو آپ سے سچی محبت رکھتا ہے وہ آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں آغا جان، جو ہماری بحث ہے وہ یہ ہے کہ تصدیق کی اقسام کے بارے میں ابھی آج آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تصدیق کی اقسام کے بارے میں تو تصدیق کی دو قسمیں ہیں، یقین اور ظن۔ یقین اور ظن، تصدیق کی دو قسمیں ہیں، یقین اور ظن۔ تصدیق کیا ہوتی ہے؟ تصدیق میں ایک چیز کی دوسری کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ اچھا، جب بھی کوئی خبر آتی ہے تو اس میں ایک چیز کی دوسری کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ اچھا، جو نسبت ہے دی ہے، اگر اس کے خلاف احتمال ہی نہیں ہے تو وہ یقین ہے، لیکن اگر احتمال خلاف ہے لیکن کم ہے، واقع ہونے کا احتمال زیادہ ہے تو یہ ظن ہے۔ عبارت تبدیل کر رہا ہوں، کوئی بھی خبر ہو چار حالتوں سے باہر نہیں ہوتی، یقین، ظن، وہم، شک۔ جب بھی کوئی خبر آتی ہے، مثلا خبر دی جاتی ہے زید قائم، تو اس کی چار صورتیں ہیں۔ وہ کیا آغا جان؟ یہ جو زید قائم خبر آئی ہے، اگر اس کے خلاف احتمال ہی نہیں ہے، زید قائم، اس کے خلاف احتمال ہی نہیں ہے تو یہ یقین ہے۔ اگر خلاف احتمال ہے لیکن کم ہے، زید کے قیام کا احتمال 90% ہے اور نہ ہونے کا احتمال بہت تھوڑا ہے، 10% ہے، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ خبر ظن ہوگی۔ اور اگر قیام، زید کے قیام اور عدم قیام کا احتمال 50-50 ہے، 50-50 ہے، تو یہ شک ہے۔ لیکن اگر نسبت میں جو مطلب ہے اس کے قیام کا احتمال ہے میرے عزیزو، وہ 10% ہے، قیام کا احتمال 10% ہے، عدم کا احتمال 90% ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ وہم ہو جائے گا۔ توجہ رکھنا، تصدیق کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے یقین اور دوسری کا نام ہے ظن۔ تصدیق میں یہ کرتے ہیں کہ ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت دی جاتی ہے، اور جب نسبت ہوتی ہے تو اس میں یہ عرض کرنا، یہ جو نسبت دی ہے، ہم نے کہا زید قائم، اگر اس کے خلاف احتمال ہی نہیں ہے تو یقین ہے، اگر اس کے خلاف احتمال دیں تھوڑا بہت تو یہ ظن ہے، اگر آپ برابر برابر رکھتے ہیں 50-50 ہے تو یہ شک ہے، اگر احتمال وقوع زیادہ ہے، عدم کا احتمال جو ہے 10% ہے تو یہ ظن ہے، اور اگر ہونے کا احتمال اس خبر کا 10% ہے اور نہ ہونے کا احتمال زیادہ ہے تو یہ وہم ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آغا جان؟ اب میں ایک اور طریقے سے بیان کرنا چاہتا ہوں اسی مطلب کو، وہ یہ ہے کہ تصدیق کی عرض کیا ہے دو قسمیں، یقین اور ظن۔ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ تصدیق خبر کی دو اطراف، وقوع اور لا وقوع میں سے ایک طرف کو ترجیح دینا ہے،
اور اگر یہ ایک طرف کو ترجیح دیں دوسرے طرف کا احتمال ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ یقین ہے۔ اگر دوسری طرف کا احتمال ضعیف ہو تو یہ ظن ہے۔ اور جب بھی کوئی خبر آپ کے پاس آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں فرماتے ہیں آپ ایسے کریں گے، ٹھیک ہے نا، یا آپ خبر کی وقوع یا عدم وقوع میں سے ایک طرف کو تجویز کریں گے۔ جب ایک آپ کے پاس خبر آئی ہے تو آپ خبر کے وقوع یا عدم وقوع میں صرف ایک طرف کو تجویز کر رہے ہیں، یا دونوں طرفوں کو تجویز کریں گے اور دونوں کی طرف احتمال ہے۔ اگر ایک طرف کو تجویز دیتے ہیں اور دوسری طرف کا احتمال ہی نہیں ہے تو یہ یقین ہے۔ اگر وہ جو خبر آئی ہے دونوں طرفوں کو تجویز کرتے ہیں تو اس کی پھر 3 صورتیں ہیں۔ وہ جو دونوں طرفوں کو تجویز کیا ہے، یا احتمال دونوں طرف برابر برابر ہے، یا ایک طرف کو احتمال زیادہ دیتے ہیں۔ اگر احتمال برابر برابر ہے تو شک ہے۔ اگر ایک طرف کو ترجیح دی ہے اور جس کو ترجیح دی ہے وہ مضمون خبر ہے تو یہ ظن ہے۔ اگر ترجیح دی ہے مقابل والی سائڈ کو دوسری طرف کو تو وہ کیا آئے گا جان؟ وہم ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں ایک ایک کر کے کہتا ہوں۔ یقین کیا ہے جی، ظن کیا ہے، وہم کیا ہے، شک کیا ہے۔ ٹھیک، یقین یہ ہے کہ آپ خبر کے مضمون کی تصدیق کریں اور اس کے کذب کا احتمال بھی نہ دیں، یا اس کے عدم کی تصدیق کریں اور اس کے صدق کا احتمال بھی نہ دیں۔ یہ تصدیق کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ دوسرے نمبر پہ ظن کیا ہے جی؟ ظن یہ ہے کہ آپ خبر کے مضمون یا اس کے عدم کو ترجیح دیں اور ساتھ طرف مقابل کو بھی جائز جانیں، تو یہ تصدیق کی تھوڑی ادنا قسم ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہم ہے کہ آپ خبر کے مضمون یا اس کے عدم کا احتمال دیتے ہیں لیکن طرف مقابل کو ترجیح دیں۔ آپ خبر کے مضمون یا اس کے عدم کا احتمال دیں لیکن ترجیح طرف مقابل کو ہے۔ شک یہ ہے کہ وقوع کا احتمال اور عدم کا احتمال برابر برابر ہے۔ آخر میں آگا جان ایک یاد دہانی ہے۔ وہ یاد دہانی یہ ہے کہ شک اور وہم تصدیق کی قسمیں نہیں ہیں۔ 4 قسمیں جو بنی ہیں نا، ان میں شک اور وہم تصدیق کی قسمیں نہیں ہیں بلکہ یہ دونوں جہل کی اقسام میں سے ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ظن اور وہم ہمیشہ ایک دوسرے کے برعکس ہوتے ہیں۔ جب آپ کو خبر کے مضمون کا وہم ہو تو آپ کو اس کے عدم کا ظن ہوگا، ٹھیک ہے نہیں؟ ایک طرف ظن دوسری طرف وہم ہوگا۔ یاد دہانی میں 2 نقطے بیان کیے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ بیان کیا ہے تنبیہ میں کہ شک اور وہم جہل کی قسمیں ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ ظن اور وہم ہمیشہ ایک دوسرے کے برعکس ہوتے ہیں۔ ایک طرف ظن ہے تو دوسری طرف وہم ہوگا۔ یار میں نا تھوڑا اپنی تسلی کے لیے میرے بچے، میرے عزیزوں، میں ایک مطلب پھر کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آج کی بحث کیا ہے؟ تصدیق کی قسمیں۔ تصدیق کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، یقین اور ظن۔ تصدیق کیا ہے؟ ایک چیز کی دوسری کی طرف نسبت دینے کو تصدیق کہتے ہیں۔ اچھا، جب بھی کوئی خبر ہم نے دی ہے اور اس میں جو نسبت ہے، زید قائم نسبت ہے، خبر ہے یا نہیں، اگر اس کے خلاف احتمال ہی نہیں تو یقین ہے، 100% ہو گیا کہ زید قائم ہے۔ اگر اس زید قائم والی خبر کے خلاف احتمال دیں کہ شاید قائم نہ ہو لیکن قیام کا احتمال زیادہ ہے تو یہ ظن ہے، یہ ظن ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی تصدیق کی قسم ہے۔ لیکن اگر آپ دونوں طرف زید قائم کے قیام کا احتمال اور عدم قیام کا احتمال برابر برابر دیتے ہیں تو یہ شک ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟
اگر 10% احتمال دیتے ہیں قیام کا اور 90% دیتے ہیں کہ قائم نہیں ہے تو یہ وہم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب آئیے ترجمہ آپ کی خدمت میں کرتا ہوں اس عبارت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسام التصدیق، تصدیق کی اقسام۔ اقسام التصدیق، تصدیق کی اقسام، ینقسم التصدیق الی قسمین، تصدیق 2 قسموں کی طرف تقسیم ہوتی ہے، یقین و ظن، یقین و ظن، جو مرضی ہے یقین اور ظن۔ لأن التصدیق ہو ترجیح احد طرفی الخبر، کیونکہ تصدیق جو ہے وہ خبر کی 2 طرفوں میں سے ایک طرف کو ترجیح دینا ہے، وہما الوقوع و لا وقوع، اور وہ وقوع اور لا وقوع ہے، سواء کان طرف الآخر محتملا او لا، فرق نہیں ہے کہ دوسری طرف کا احتمال ہو یا نہ ہو۔ فإن كان هذا الترجیح مع نفی احتمال طرف الآخر بتاً فهو الیقین، اور اگر یہ ترجیح مع نفی احتمال طرف الآخر ہے، اور اگر یہ ترجیح جو ہے دوسری طرف کے احتمال کی نفی کے ساتھ ہے، بتاً یعنی یقیناً 100%، اگر یہ ترجیح جو ہے دوسری طرف کے احتمال کی نفی کے ساتھ ہے 100%، فَهُوَ الْيَقِين، تو یہ یقین ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَا وُجُودِ الْاحْتِمَالِ ضَعِيفًا فَهُوَ الظَّنُّ، ان کان، اور اگر یہ ترجیح ما وجود الاحتمال ضعیفاً، احتمال کے وجود کے ساتھ ہے لیکن وہ احتمال ضعیف ہے، فَهُوَ الظَّنُّ، تو یہ کیا ہے گا جان؟ ظن ہے، یہ ظن ہے۔ وَالتَّوْضِیحُ ذَلِكَ، اس کی توضیح، اِنَّکَا یا اَنَّکَا اِذَا عَرَضْتَ عَلَى نَفْسِكَ خَبَرًا مِنَ الْأَخْبَارِ فَأَنْتَ لَا تَخْلُو عَنْ إِحْدَى حَالَاتٍ أَرْبَعَ، جب آپ کے نفس پر ایک خبر عارض ہو، اخبار میں سے خبر عارض ہو، فَأَنْتَ لَا تَخْلُو عَنْ إِحْدَى حَالَاتٍ أَرْبَعَ، تو آپ 4 حالات میں سے ایک حالت سے خالی نہیں ہیں۔ اما انک لا تجوز الا طرفا واحدا منہ، یا یہ ہے کہ آپ تجویز نہیں کرتے الا طرفا واحدا، مگر ایک ہی طرف کو، اما وقوع الخبر او عدم وقوعہ، عدم وقوعہ، وقوع خبر یا عدم وقوع خبر کو، و اما ان تجوز الطرفین، اما ان تجوز الطرفین، یا آپ دونوں طرفوں کو تجویز کریں گے، وَتَحْتَمِلُهُمَا مَعًا، اور دونوں کا اکٹھا احتمال دیں گے، تَحْتَمِلُهُمَا یعنی طرفین کا، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْيَقِين، پہلا کہ ایک طرف لیتے ہیں دوسری طرف کا احتمال ہی نہیں دیتے، هُوَ الْيَقِين، وہ یقین ہے۔ وَالثَّانِي، ثانی کیا تھا؟ دونوں طرفوں کا احتمال دیتے تھے، وَهُوَ ثانی تجویز الطرفین، دونوں طرفوں کو تجویز کرتے ہیں، لہو ثلاث صورین، اس کی 3 صورتیں ہیں، لأنه لا يخلو اما ان يتساوى الطرفان فی الاحتمال، لأنه اس لیے کہ یہ دوسری میں لا یخلو خالی نہیں ہے، اما ان يتساوى الطرفان فی الاحتمال، یا احتمال میں دونوں طرفیں برابر ہیں، ٹھیک ہے نا، او یترجح احدهما علی الاخر، یا ان میں سے ایک کو دوسری پر ترجیح دو گے، فَإِن تَسَاوَتْ طرفان، اگر دونوں طرفیں برابر ہیں، فَهُوَ الْمُسَمَّى بِشَک، تو اس کو شک کا نام دیا جاتا ہے۔ وَإِن تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا، اگر ان 2 میں سے ایک کو ترجیح دو گے، فَإِن كَانَ الرَّاجِحُ مَضْمُونَ الْخَبَرِ وَوُقُوعُهُ، اگر راجح مضمون خبر اور وقوع خبر ہے، فَهُوَ الظَّنُّ، تو وہ ظن ہے، الَّذِي هُوَ مِنْ أَقْسَامِ التصدیق، جو کہ اقسام تصدیق میں سے ہے۔ وَإِن كَانَ الرَّاجِحُ الطَّرَفُ الْآخَرُ فَهُوَ الْوَهْمُ، اگر راجح طرف آخر ہے تو وہ وہم ہے، الذی هو من اقسام الجہل، جو کہ جہل کی اقسام میں سے ہے، وہو عکس الظن، اور وہ ظن کا عکس ہے، فتکون الحالات اربعا ولا خامسۃ لها، تو پس 4 حالات ہیں، ولا خامسۃ لها، اور جو ہے 4 سے
ولا خامسۃ اللہ پانچواں نہیں ہے، 4 حالات ہیں، ولا خامسۃ اللہ 4 میں سے پانچواں نہیں ہے۔ الیقین، یقین کیا ہے جان؟ وہو ان تصدق بمضمون الخبر ولا تحتمل کذبہ، یقین یہ ہے کہ آپ مضمون خبر کی تصدیق کریں اور خبر کے کذب کا احتمال نہ دیں۔ او تصدق بعدم، یا مضمون خبر کے عدم کی تصدیق کریں، ولا تحتمل صدقہ، اور خبر کے صدق کا احتمال نہ دیں۔ اے انکا تصدق بہ اللہ نحو الجزم، یعنی آپ تصدیق کریں خبر کی بطور جزم، وہو اعلیٰ قسمیت تصدیق، اور یہ جو ہے تصدیق کی 2 قسموں کی اعلیٰ قسم ہے۔ الظن وہو ان ترجح مضمون الخبر او عدمہ، ظن یہ ہے کہ آپ مضمون خبر کو ترجیح دیں یا عدم مضمون خبر کو، مع تجویز طرف الاخر، جبکہ دوسری طرف کو بھی ممکن قرار دیں۔ وہو ادنیٰ قسمیت تصدیق، یہ جو ہے تصدیق کی 2 قسموں میں سے ادنا ہیں، کم تر قسم ہے۔ الوہم تیسری ہے، وہم کیا ہے جی؟ وہو ان تحتمل مضمون الخبر او عدمہ، وہم یہ کہ آپ مضمون خبر کا احتمال دیں یا عدم مضمون خبر کا احتمال دیں، ٹھیک ہے نا، مع ترجیح طرف الاخر، جبکہ دوسری طرف کو ترجیح دیں۔ چوتھا شک، وہو ان یتساوی احتمال الوقوع و احتمال العدم، احتمال وقوع اور احتمال عدم برابر ہیں۔ تنبیہ ہونا گا، تنبیہ میں نکتہ ہے، یعرف مما تقدم امران، یعرف پہچانا گیا، مما تقدم جو گزرا، 2 امر، یعرف امران، 2 امر معلوم ہوئے جو گزرا۔ الاول پہلا، ان الوہم و شک لیس من اقسام تصدیق بل ہما من اقسام الجہل، وہم اور شک اقسام تصدیق میں سے نہیں ہیں بلکہ یہ اقسام جہل میں سے ہیں۔ والثانی ان الظن والوہم دائما یتعاکسان، ظن اور وہم ہمیشہ ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ فإنک اذا توہمت مضمون الخبر فانت تظن بعدمہ، جب آپ کو مضمون خبر کا وہم ہوگا تو آپ اس کی عدم کا ظن دیں گے۔ وإذا كنت تتوہم عدمہ فإنک تظن بمضمونہ، اور جب آپ کو عدم کا وہم ہوگا تو آپ مضمون خبر کا ظن دیں گے۔ فیکون الظن لأحد الطرفین توہم لطرف الآخر، پس ظن 2 طرفوں میں سے ایک طرف کا ظن جو ہے کیا ہوگا؟ توہم لطرف الآخر، دوسری طرف کا وہم ہوگا۔ ٹھیک ہے میرے عزیزو، تو پس آپ کی خدمت میں آج مطلب کیا بیان کیا؟ تصدیق کی قسمیں بیان کی، ایک یقین، دوسری ظن، اور جب بھی کوئی خبر آئی تو 4 صورتیں بنائی ہیں ہم نے، یقین، ظن، وہم، شک۔ وہم اور شک جہل کی قسمیں ہیں، یقین اور ظن تصدیق کی قسمیں ہیں، اور 2 نقطے تنبیہ میں بیان ہوئے ہیں کہ وہم اور شک اقسام تصدیق میں سے نہیں ہیں بلکہ اقسام جہل میں سے ہیں، اور دوسرا نقطہ یہ تھا کہ ظن اور وہم ہمیشہ ایک دوسرے کے برعکس ہوتے ہیں، ایک طرف ظن ہے تو دوسری طرف وہم ہوگا۔ موفق مؤید رہیں، سلامتی و آپ عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔